اس سے پہلے بہت ساری نشانیاں آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے. کئی جمعہ میں لگاتار قیامت کی نشانیاں بیان ہوتی ہوئی چلی گئی. چھوٹی نشانیاں یہ بھی بڑی اہم نشانیاں ہیں اور ظاہر ہو رہی ہیں، دن بہ دن ظاہر ہوتی رہیں گی. اور یہ آج سے نہیں بلکہ نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سے اس دنیا میں تشریف آوری ہوئی اس وقت سے قیامت کی نشانیاں یہ شروع ہو چکی ہیں. قیامت کی نشانیوں کو سن کر کے ہم چوکنا ہو جائیں، اپنے ایمان کو مضبوط کر لیں اور پھر اپنے اعمال کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ نشانیاں بڑی ہی اہم نشانیاں ہیں اور یہ ہمارے لیے گمراہیوں کے سبب بھی بن سکتی ہیں. اس لیے ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے، جس طرح سے ممکن ہو کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیک عمل کریں اور کسی بھی گناہ کو معمولی اور کمتر نہ سمجھیں. قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ جھوٹ عام ہو جائے گا. جھوٹ کی کوئی پرواہ ہی نہیں کریں گے، جھوٹ کو بالکل معمولی سمجھ لیں گے، جھوٹ بولنا کوئی گناہ بھی نہیں سمجھیں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ اس قدر جھوٹ بولیں گے کہ یہاں تک کہ جھوٹ بولنے والے اتنی بڑی جھوٹ بول دیں گے کہ وہ یہ دعویٰ کریں گے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، یعنی نبوت کا بھی دعویٰ کر دیں گے. اتنی بڑی بڑی جھوٹ بولیں گے کہ وہ نبی ہونے کا بھی دعویٰ ٹھوک دیں گے کہ ہم اللہ کے نبی ہیں. ابو داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4333. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 دجالون كلهم يزعم انه رسول اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی حتی یخرج 30 دجالون، یہاں تک کہ وہ 30 کے قریب یہ جھوٹے اور دجال نہ نکل جائیں. انہم یزعم کلہم انہم یزعم انہ رسول اللہ، ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ کا رسول ہوں. تو قیامت قریب ہونے سے پہلے، قیامت قائم ہونے سے پہلے 30 جھوٹے دجال، جھوٹے مکار دجال نکلیں گے اور ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ کا نبی ہوں. وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، نبی نے فرمایا جبکہ میں ہی اللہ کا آخری نبی ہوں، لاسٹ نبی ہوں. ایک روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. اور اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی ہوتے، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. عمر کا بھی دور گزر چکا، عمر نے کبھی بھی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا. ابو بکر کا بھی دور چلا گیا، مگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کبھی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا. تو پھر کس کی وجہ ہو سکتی ہے کہ نبوت کا دعویٰ کر لیں؟ مگر لوگوں نے کیا. یہ نشانی بھی پوری ہو چکی ہے اور ہو رہی ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہی ایک انسان تھا، ایک آدمی تھا، مسلمان تھا، نام کا مسلمان، نام کا مسیلمہ، اور اس کے جھوٹ کی وجہ سے اسے قذاب کہا جانے لگا، مسیلمہ قذاب. ادھر نبی نے اپنی آنکھیں بند کی کہ ادھر فتنوں نے اپنی آنکھیں کھول لی. مسیلمہ قذاب نے دعویٰ کر دیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں. ایک فتنہ ہو تو آدمی برداشت کرے، اور ایک ساتھ کئی فتنے اگر ہو جائے تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ابھی ہوئی ہے کہ کئی فتنے ظاہر ہو گئے. مسیلمہ قذاب نے دعویٰ کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو دوسری طرف اس زکوٰۃ کے مانعین نے اعلان کر دیا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے. تیسری طرف کوہستان کے جو قبائل تھے وہ مرتد ہو گئے، اسلام سے پھر گئے. بڑے بڑوں کے جگر پانی ہو گئے. ابو بکر پریشان، عمر بھی گھبرا گیا، علی بھی گھبرا گیا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جاؤ لشکر کشی کرو، جاؤ لشکر اسامہ سے کہو روانہ ہو جائے، جاؤ خالد بن ولید سے کہا دو کہ وہ چلا جائے. جب تک میں ابو بکر
تک زندہ ہوں نبی کے نبوت پہ کوئی بھی ڈاکہ نہیں ڈال سکتا. جاؤ لشکر سے کہہ دو روانہ ہو جائے, اور جب تک مسیلمہ کذاب کی لاش کو کتوں کے سامنے نہ ڈالا جائے تب تک ابو بکر کا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوگا کہ اس نے میرے نبی کے نبوت پہ ڈاکہ ڈالا ہے. ابو بکر کے زندہ ہوتے ہوئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اونچا کیا ہوا جھنڈا کبھی بھی نیچے نہیں ہو سکتا ہے. کہا واللہ لو جرت الکلاب بارجل امہات المؤمنین, کہا قسم اللہ کی ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو میری بیٹی بھی ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے, جو عائشہ تمام مسلمانوں کی ماں ہے, اس عائشہ کے دامن کو کتے گھسیٹ کر کے اگر لے کر کے چلے جائیں گے تو مجھے یہ برداشت ہے, لیکن مجھے یہ کبھی بھی گوارا نہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اونچا کیا ہوا جھنڈا کبھی نیچا ہو جائے. اور دنیا نے دیکھا کہ نبی کے شیروں نے اس مسیلمہ کذاب کو موت کے گھاٹ اتار دیا. تو نبی نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون دجالون, قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ 30 یہ جھوٹے, یہ مکار, یہ دجال جب تک نہ نکل جائے اور یہ نبوت کا دعویٰ نہ کرے. قیامت کی ایک اور نشانی سنی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے آخری زمانے میں خوارج کا ظہور ہوگا. یہ خوارج کون ہے؟ ذرا سنیے ان کے بارے میں, چوکنا ہو جائیے اور اپنے اعمال کی اصلاح کیجیے اور ساودھان رہیے. یہ خوارج یا خارجی یہ سب ایک ہی نام ہے, ایک ہی قسم کے لوگ ہیں لیکن الگ الگ نام ہیں, کئی ناموں سے انہیں جانا جاتا ہے. خوارج, خارجی, ناصری اور حروری, یہ کئی نام ہیں ان کے. تو ان کا ظہور ہوگا آخری زمانے میں. یہ تو ظاہر ہو چکے ہیں نبی کے زمانے سے ہی, لیکن پھر وہ مرتے ہیں, لوگ انہیں قتل کرتے ہیں, پھر دوبارہ وہ پیدا ہوتے ہیں, پھر ان کا ظہور ہوتا ہے, پھر مارے جاتے ہیں, پھر ظاہر ہوتے ہیں. تو آخری زمانے میں اسی طرح ظاہر ہوں گے. ان کا کام کیا ہوگا, ان کی پہچان کس طرح ہوگی, ان کی نشانی کیا ہے, ان کی علامتیں کیا ہیں. ان کی نشانیاں بھی بہت ساری بیان کی گئی ہے. ان نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ علماء سے وہ اعتراض کریں گے, علماء کے خلاف وہ بغاوت کریں گے, حاکم کے خلاف اور مسلمانوں کے امیر کے خلاف اور مسلمانوں کے خلیفہ کے ساتھ وہ اعتراض کریں گے. یہاں تک کہ صحابہ کرام کے اوپر بھی ان کا اعتراض ہوگا, ان کے فیصلے سے راضی وہ کچھ نہیں ہوں گے. یہ اپنے آپ کو منصف اور انصاف والے سمجھیں گے اور اپنے آپ کو یہ حق والا, حقدار سمجھیں گے, حالانکہ حق ان کے حلق سے نیچے ہی نہیں اترے گا. یہ وہ لوگ ہیں کہ مسلمانوں سے ان کے قرآن بھی پڑھیں گے, نمازیں بھی پڑھیں گے اور یہ روزے بھی رکھیں گے, بلکہ نبی نے تو یہ فرمایا ان کی پہچان کے بارے میں کہ وہ تلاوت کریں گے, وہ قرآن پڑھیں گے تو ان کے قرآن پڑھنے کو دیکھ کر کے تم اپنے قرآن پڑھنے کو معمولی اور کمتر سمجھو گے, ان کی نمازوں کو دیکھ کر کے تم اپنی نماز کو معمولی سمجھو گے, ان کے روزوں کو دیکھ کر کے تم اپنے روزے کو کمتر سمجھو گے. اس طرح یہ نمازی بھی ہوں گے, روزے دار بھی ہوں گے. آئیے حدیث دیکھتے ہیں. ان کا ظہور کب سے ہوا ہے؟ نبی کے زمانے سے ہوا ہے اور آخری زمانے تک یہ ظاہر ہوتے رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین سے واپس ہو رہے ہیں. صحیح مسلم کی حدیث ہے, حدیث نمبر 1063. اللہ کے نبی حنین سے واپس ہو رہے ہیں کہ راستے میں ایک آدمی اللہ کے نبی کے پاس آیا. اس وقت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چادر میں چاندیاں تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مٹھی بھر بھر کے وہ مسلمانوں نے صحابہ کرام کے درمیان وہ چاندی تقسیم کر رہے تھے. نبی نے دائیں والے کو دیا, بائیں والے کو دیا, پیچھے والے کو نہیں دیا. اب نبی بہتر جانتے ہو, اللہ کے نبی ہیں کہ کسے دینا چاہیے کسے نہیں دینا چاہیے. ایک آدمی پیچھے سے آیا, آ کر کے کہا یا محمد اے دل,
اے محمد انصاف کر. آئے یہ اللہ کے نبی اللہ کے رسول ہے اور ایک آدمی آ کے اللہ کے نبی سے کہتا ہے کہ محمد انصاف کر. محمد آج تم نے انصاف نہیں کیا. وہ نبی جس کے اوپر 30 پارہ قرآن اترا ہے, جس کے سینے میں 30 پارہ قرآن موجود ہے, وہ اللہ کے نبی اب ان سے کہا ہے کہ نبی تو نے انصاف نہیں کیا, انصاف کر اے دل یا محمد, اے دل انصاف کر اے محمد. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غضبناک ہوئے, بڑے غصے میں. اور ایک دوسری روایت میں اس نے کہا ہے محمد اللہ سے ڈر, اللہ سے ڈر جائے. نبی کو اللہ سے ڈرا رہا ہے ایک ایسا معمولی انسان ہے. بڑے غضبناک ہوئے, بڑے غصے میں آئے. وَيْلَكَ تباہی اور بربادی ہو تیرے لیے, ویل ہو تیرے لیے, جہنم ہو تیرے لیے. ارے میں اللہ کا نبی, میں انصاف نہیں کروں گا تو پھر دنیا میں کون ہے جو انصاف کرے گا؟ مجھ سے زیادہ انصاف کرنے والا اور دنیا کے اندر کون ہے؟ اگر میں انصاف نہ کروں تب تو میں خائب ہو جاؤں گا, خاسر ہو جاؤں گا, میں تو برباد ہو جاؤں گا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے موجود تھے اور آپ تو جانتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے جوشیلے انسان تھے, کتنے روب اور دبدبا والے انسان تھے, اور نبی کے خلاف کوئی بھی گستاخی برداشت نہیں کر سکتے تھے. جس طرح پہلے بھی انہوں نے اپنے معمول کے مطابق تلواریں میان سے نکال لی تھی, آج بھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے میان سے اپنے تلوار کو نکال لیتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ دانی, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے چھوڑ دیجئے. بات تو هذا الرجل, قسم اللہ کی میں اس آدمی کو تو آج تک نہیں کرتا, اس کے سر کو تو میں گردن سے اڑا ہی دوں گا. نبی نے کہا نہیں عمر رک جاؤ, لوگ کیا کہیں گے کہ محمد تو اپنے ساتھیوں کو قتل کروا رہا ہے. لوگ اس کی غلطی کو نہیں دیکھیں گے بلکہ لوگ یہ کہیں گے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کر رہا ہے. اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ لوگ یہ کہیں کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کروا رہا ہے. اے رسول, اس کی نسل سے, اس کی یہ اور اس کے بعد جو لوگ آنے والے ہیں, اس کے نسل کے جو لوگ ہیں, یہ قرآن پڑھیں گے, قرآن کی بات کریں گے, مگر قرآن کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. یعنی قرآن کو سمجھیں گے ہی نہیں کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے, نہ ان کے اندر قرآن کی فہم ہوگی نہ سمجھ ہوگی. کہا یہ لوگ دین سے ایسے نکل جائیں گے, دین اسلام سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے پوری طرح سے آر پار نکل جاتا ہے, ایسے اسلام سے ہی نکل جائیں گے. تو یہ نبی کے زمانے میں یہ خوارج کا سردار تھا اور یہ لگاتار اس وقت سے یہ ظاہر ہوتے رہے یہ, اور پھر آخری زمانے تک کہ نبی نے فرمایا ظاہر ہوں گے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے اور عمر کے سامنے تو کسی کی چلتی نہیں ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام کا گورنر بنایا تھا جناب عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, اور شام کے اندر ایک آدمی وہی خوارج میں سے لوگوں کے سامنے جہاں تہاں بیان کرتا تھا قرآن میں یہ کیسا دکھا ہوا, یہ تو ہمارے عقل کے سمجھ کے باہر ہے, ہمارا عقل گوارا نہیں کر رہا ہے. قرآن میں اس طرح کی باتیں, اللہ اس طرح بات کہاں ہے کیا, یعنی شک گمان, یہ کیسے ہی تو ہمارے عقل کے خلاف ہے. لوگوں نے بتایا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شام کے گورنر تھے, عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی سے سمجھایا لیکن وہ نہیں سمجھا, اپنی عادت پہ وہ اسی طرح عادت سے مجبور تھا, وہی اس کا حال رہا. پھر اس کے بعد عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا, لیکن جیل کے اندر بھی وہ قیدیوں کو اسی طرح بہکانے لگا, قیدیوں کے سامنے اسی طرح کی باتیں بیان کرنے لگا کہ قرآن میں اس طرح کا مسئلہ لکھا ہوا ہے, قرآن میں اس طرح کی باتیں لکھی ہوئی, اس طرح کے باتیں وہ لوگوں کے سامنے بیان کرنے لگا. پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے خبر دیا. عمر فاروق نے کہا اسے یہاں بھیجو, میرے پاس اسے بھیجو. اسے وہاں بھیجنے لگے. ادھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے آنے سے پہلے کھجور کے تنا کو کاٹ کر کے
सोरी सोरी मजबूत छड़ियां तैयार करके रखी थी, छड़ी बना करके रखी थी, खजूर के तने की छड़ी। फिर जब वो आया, उमर फारूक ने उससे पूछा क्या हाल है? कहा ठीक है, सब कुछ ठीक है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। कहा तुम क्या कह रहे हो? कहा मैं वही कह रहा था कि कुरान में इस तरह लिखा हुआ है, लेकिन हमारे अकल के थोड़ा खिलाफ लग रहा है इस तरह। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक छड़ी उठाया, जोरदार से एक छड़ी मारा। कहा उमर ये क्या कर रहे हो? कहा कि तुम्हारी खबासत निकाल रहा हूं। फिर दोबारा एक छड़ी और मारी, फिर चिल्लाया, फिर तीसरी दफा फिर एक छड़ी मारी, चौथी दफा का उमर रुक जाइए, मेरी खबासत मेरे दिमाग से निकल गई। बस तीन ही छड़ी में सारी खबासत उसकी निकल गई। उसके बाद यही खवारिज है, सहाबा के दौर में इतना नहीं चला उमर के जमाने में, लेकिन जब उस्मान का दौर आया तो यही नाम के मुसलमानों ने, खवारिज ने उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ऊपर तरह तरह की इल्जामात लगा करके उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद कर दिया। फिर उसके बाद जब अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर आया तो अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और मुआविया के बीच में कुछ इख्तिलाफात हो गए, और खवारिज तो मौका ढूंढते थे, मौका की तलाश में थे। फिर देखा मुसलमानों ने कि मुआविया और अली ये दोनों अल्लाह के नबी के सहाबा हैं, अली नबी के दामाद हैं, और मुआविया तो वो है कि जब आसमान से कोई वही नाज़िल होती थी, कुरान की आयतें नाज़िल होती थी, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुआविया से लिखवाते थे कि अल्लाह की आयतें नाज़िल हुई, लिख दे मुआविया। वो कातिब रसूल थे, अल्लाह के नबी के वो कातिब थे कि कुरान की आयतें वो लिखा करते थे। दोनों बड़े बुजुर्ग सहाबी, दोनों के दरमियान इख्तिलाफात, मुसलमानों ने समझा कि इसे मिटा दे, इख्तिलाफात खत्म कर दे। चुनांचे मुआविया की तरफ से एक आदमी आया और अली की तरफ से भी एक आदमी निकला, और दोनों आदमियों ने कहा, लोगों ने जो फैसला ये दोनों करेंगे वही दोनों को मानना होगा। चुनांचे दोनों ने फैसला किया और दोनों ने उसे मान लिया, तस्लीम कर लिया। खवारिज ने इसे नहीं माना, कहा कि दो आदमी फैसला कर दे हम उसे मान ले, जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन का फैसला जो है उसे ही हमें मानना चाहिए। लेकिन दो आदमियों का फैसला हम कैसे माने? कट गए, अली से अलग होकर चले गए। अली ने हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भेजा कि जाओ जाकर के खवारिज को समझाओ। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये मुफस्सिर कुरान थे, ये बहुत ही ज़हीन और बहुत ही इल्म वाले सहाबी थे। वो गए और पूरे मजमा को जमा किया, और जमा करने के बाद कहा कि क्या हुआ, तुम क्यों अली के ऊपर कुफ्र का फतवा लगा रहे हो? उन्होंने खवारिज ने ये कहा कि जो अली जो है, अली वो काफिर है और मुआविया भी काफिर है, और जो उन दोनों की इत्तिबा करेगा, अली और मुआविया की जो इत्तिबा करेगा वो सब के सब काफिर है। यानी अली भी काफिर, मुआविया भी काफिर, और अली और मुआविया को मानने वाले वो सब भी काफिर। गए जाकर के कहा क्यों, क्या बात है, क्यों कुफ्र का फतवा लगा रहे हो? कहा कि उन्होंने दो आदमियों की बात मानी, जबकि अल्लाह का फैसला जो है वही है, अल्लाह के कुरान में जो लिखा है। बस कुरान की एक आयत कैसे ढूंढ करके लिखा, कुरान में इस तरह लिखा हुआ है, लेकिन आगे पीछे क्या है और बाकी कितनी आयतें हैं, उन आयतों को तो वो देखते नहीं है। बस एक आयत मालूम हो गई कि इसमें लिखा है कि अल्लाह का ही फैसला असल फैसला होता है, और दो आदमियों के फैसला को मान लिया। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़े इल्म वाले थे, समझाया उन्हें कि देखो कुरान में लिखा हुआ है कि हज के दौरान, उम्रा के दौरान शिकार करना मना है, लेकिन कुरान में लिखा हुआ है कि कोई शिकार करेगा तो उसे फिदिया देना होगा। और फिदिया किस तरह देना होगा कि दो आदमी जो फैसला कर दे वही उन्हें फिदिया देना होगा। दूसरा मिसाल दिया कि अल्लाह ने कुरान में कहा है कि जब मियाँ और बीवी के दरमियान इख्तिलाफ हो जाए, मियाँ बीवी के दरमियान घर में कोई इख्तिलाफ हो जाए, तो बीवी के तरफ से एक आदमी होगा और शौहर के तरफ से भी एक आदमी होगा, दोनों के तरफ से दो आदमी होंगे, वो जो फैसला करेंगे वही सर्वमान्य होगा। तो इस तरह उन्हें समझाया। 40,000 खवारिज ने तौबा कर लिया उसी मजमा के अंदर, समझ गए वो बात। इसमें खवारिज में कम ही लोग रहते, 2-4 आदमी रहते, मगर भोले भाले इंसान उनके चपेट में आ जाते। सीधे साधे भोले वाले इंसान
उनके चपेट में आ जाते हैं, क्योंकि वो अली ने कहा कि वो इस तरह बोलते हैं कि लोगों को सुनने में लगेगा ये बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं, हक बात बयान कर रहे हैं, लेकिन उसके दिल के अंदर कुछ और होता है। खवारिज उनकी जबान से जो बात निकलती अच्छी बात, बेहतरीन बात, लेकिन दिल के अंदर कुछ और होता है। तो अपनी बातों से ये लोगों को अपने गर्विदा बना लेते हैं और इस तरह से वो अपना मजमा बड़ा करते हैं और सीधे साधे भोले भाले लोग इनके चपेट में आ जाते हैं और खुसूसन नौजवान तबका ज्यादा इनके चपेट में आ जाते हैं। इसी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में बयान फरमाया कि क़यामत कायम होने से पहले ये खवारिज का ज़हूर होगा और उनमें से नौजवान यानी कम उम्र कामुन अहदासुन असनान क्या कम उम्र वाले नौजवान किसी के और सुबहाओ अहलाम ये बेवकूफ और नासमझ किस्म के नौजवान होंगे जो उनकी चपेट में आ जाएंगे। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला ने समझाया, समझ गए वो लोग और 40,000 खवारी ने तौबा कर लिया। लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो हरदम किसी के लिए उन्होंने तौबा नहीं किया। आगे चलकर के हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इतने बड़े दुश्मन हो गए कि उसी खवारी ने हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद किया और उनकी इतनी बड़ी अली से दुश्मनी थी कि किताबों के अंदर आता है कि हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो कब्र है अल्लाह ताला ने उसे पोशीदा रखा है, किसी को पता ही नहीं चला अली का कब्र कहाँ है। और पोशीदा रखने में एक हिकमत यह है कि अगर शिया को पता चल जाता ये अली का कब्र है तो शिया अली से मोहब्बत का इतना दावा करने वाले हैं कि वो वहाँ जाकर के मेला लगाकर कब्र में सजदा करते हैं और वहाँ मजार बना लेते हैं। इसीलिए अल्लाह ने उसे पोशीदा रखा है। दूसरी वजह पोशीदा रखने की कि खवारिज को हजरत अली से इतनी दुश्मनी थी कि अगर उसे पता चल जाता ये अली का कब्र है तो कब्र से लाश को उठा लेते और उठा करके उसे टुकड़े टुकड़े कर देते, लाश को उठाकर भी टुकड़ा टुकड़ा कर देते। इसीलिए पोशीदा रखा है, किसी को पता ही नहीं चला अली का कब्र कहाँ है। कूफा में है लेकिन कहाँ है, कौन उसका कब्र है, पता ही नहीं चला। तो ये खवारिज ये खारिजी जो है इनका ज़हूर आखिरी ज़माने तक होगा। इसीलिए लोगों को चाहिए कि इस जैसे गुरु से सावधान रहना चाहिए। अल्लाह के नबी की निशानी भी बयान फरमाई, तरह तरह की निशानियां बताई हैं। उनमें से एक निशानी ये है कि वो नमाज इस तरह पढ़ेंगे कि तुम समझोगे उनके नमाज के मुकाबले में हमारी नमाज बहुत हल्की है। वो रोजे रखेंगे, उनके रोजे को देख करके समझोगे हमारा रोजा उसके मुकाबले में बहुत कम है। कुरान की तिलावत को भी देखोगे तो इस तरह हम तो कुरान पढ़ ही नहीं सकते, उसको भी तो हल्का ही समझोगे, मामूली समझोगे। लेकिन ये दीन से ऐसे निकल जाएंगे जैसे तीर ये शिकार से निकल जाता है। मेरे भाइयों और दोस्तों, इसीलिए हमें सोच समझ कर खुसूसन नौजवानों से हम गुजारिश करते हैं कि आप इल्म हासिल कीजिए, उलमा से कीजिए। और आज हम यूट्यूब से जो इल्म लेते हैं तो पहले देखिए वो आलिम कौन आलिम है, उसका अकीदा कैसा है, उसका मनहज कैसा है, वो किस टाइप का वो आलिम है, उनके अंदर कहीं बिगाड़ तो नहीं है, किस तरह के आलिम है। तो उनके अकीदे को, उनके मनहज को देख करके ही उनसे कोई हमें इल्म लेना चाहिए, वरना ऐसे लोगों की वीडियो हमें सुनना ही नहीं चाहिए। जो उलमाए सल्फ है, जो सल्फ की जमात है, जो बहुत अच्छे उलमाए अहले हदीस में बड़े बड़े उलमा हैं, उनसे आप इल्म लीजिए और उनकी वीडियो को आप सुनिए। किसी गहरे की वीडियो को आप उससे परहेज कीजिए। मेरे भाई और दोस्तों, और बातें हैं, मैं कहा था कि कोशिश करूंगा इंशाल्लाह आज की जुमा में खत्म करने की।